قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں بظاہر ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. پہلی آیت کا مطلب ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. دوسری آیت ہے اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی لہذا آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، آپ کا دشمن ہی ختم ہو جائے گا. اس کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ آواز ہی نہیں آ رہی. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو. اور دوسری آیت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اصل میں پورا اسلام میں داخل کیسے ہوگا انسان؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ بائی بورن مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، تو کچھ رسومات کی حد تک تو سب ہی اسلام کو فالو کرتے ہیں. اس کا وہ کدھر ہے؟ کچھ رسومات کی حد تک تو سب لوگ ہی اسلام کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اس سے ایک اسٹیپ آگے جانے کے لیے تیار نہیں. اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک خوف ہے لاشعور میں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ پروفیشنل مولانا بن گیا. یہ لوگ اسلام کی طرف نسبت کو تو پسند کر لیتے ہیں جو مسلم ہے، لیکن انگلیاں اٹھیں کہ یہ پروفیشنل مسلم ہے، یہ تو مولانا لگ رہا ہے، یہ تو مذہب پریکٹسنگ مسلمان ہے. اس تانے کو لوگ جو ہمارا ایک لبرل طبقہ ہے وہ برداشت نہیں کرتے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ دنیا میں برداشت نہیں کر رہے آخرت میں اس کی طرف نسبت کو پھر کیسے پسند کرو گے آپ؟ یعنی آپ یہ دنیا میں نہیں چاہتے کہ میری طرف لوگ اشارہ کر کے کہیں کہ یہ پریکٹسنگ مسلم ہے، یہ جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے مولانا ٹائپ کا آدمی. ایک تو مولانا ہوتے ہیں جو مدرسوں میں ہم جیسے لوگ فارغ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مولانا ٹائپ کے جیسے یہ بیٹھے. آج پورے مولانا ہے میرا خیال. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپی رکھی ہوئی ہے، داڑھی ہے. یہ بھی بیٹھے ہوئے بغیر ٹوپی کے لیکن بہرحال داڑھی ہے ان کی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں مولانا ٹائپ کا. تو لوگ نہیں چاہتے کہ ہم دیکھنے میں مولانا ٹائپ کے لگیں. ایک زمانہ تھا لوگ یہ چاہتے تھے ہم لگیں دیکھنے میں، جب مسلمانوں کی حکومتیں تھی، ریاستیں تھی، اسلامی خلافت تھی، تو اس وقت عزت دینداروں کی زیادہ تھی. آپ حیران ہوں گے کہ فقہائے کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے ماضی میں کہ داڑھی سفید کرنا جائز نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے داڑھی کالی کی جاتی ہے، سفید کہاں کی جاتی ہے؟ لیکن اس زمانے میں لوگ داڑھی سفید کر لیتے تھے. وجہ کیا ہے؟ سفید داڑھی والوں کی عزت بہت تھی. جو ایجڈ لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، ان کی عزت بہت زیادہ تھی. لوگ کہتے تھے یہ میچور ہیں، ان کی ایج بڑھ گئی ہے، ان کا تجربہ زیادہ، ان کا تقوی نیک عمل زیادہ، ان میں میچورٹی پیدا ہو گئی ہے. وہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہو تو بھی عزت زیادہ، عالم دین ہو تو بھی عزت زیادہ، کوئی حکیم ہو تو بھی عزت زیادہ. یہ میچور ہو گئے ہیں، ایک بزرگی ہے ان کے اندر. یہ دعا کریں گے دعا قبول ہوگی، یہ دم کریں گے دمادم ہو جائے گا. تو سفید داڑھی والے کی مسلم سوسائٹی میں عزت اتنی تھی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بزرگ شو کرنے کے لیے داڑھیوں کو کیا کرنا شروع کر دیا تھا؟ سفید. تو میں آپ سے اس کر رہا ہوں کلچر جو ہے نا، جس کو عزت دار سمجھنا شروع کر دے تو لوگ ویسا بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اور کلچر جس کو کمتر سمجھنا شروع کر دے لوگ اس کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کلچر بڑی عجیب چیز ہے. بعض دفعہ یہ صحیح لے کے جا رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ غلط لے کے جا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ صحیح بھی لے جا رہا ہوتا ہے. کلچر ایسی عجیب چیز ہے. آج کل انگلش آنا پڑھا لکھا ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اردو نہ آنا نیک ہونے کی علامت ہے. کتنے ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہیں اردو ہی نہیں آتا، حالانکہ پیدا یہاں ہوئے، اردو اسپیکنگ میں رہے، بہت پڑھے لکھے ہیں بھائی، ان کو اردو نہیں آتا. یہ تو اس کی علامت ہے کہ اوپر سے بھی خالی ہے. یعنی ایک آدمی جس زبان میں رہتا ہے وہ تو آئی جاتی ہے نا، دائیں بائیں سے سن کے، وہ بھی نہیں آ رہی. اس کا مطلب اس کا تو چیمبر بھی خالی ہے اوپر سے، لیکن اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ فخر. آپ کتنی الٹی بات انگلش میں کہہ دیں مان لیں گے لوگ اس کو، یار پڑھا لکھا. بہت سے مذہبی اسکالر اس چیز کو کیش کراتے ہیں. بات 100% غلط ہوتی ہے، لیکن چند انگلش کے الفاظ استعمال کر کے وہ یہ بھرم دیتے ہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، حالانکہ وہ بات 100% غلط ہوتی ہے. اچھا، میں چونکہ دنیا میں ہر طبقے سے ملتا ہوں، میں ایسے ٹائپ کے لوگوں سے ملا ہوں نا کہ آپ حیران ہو جائیں کہ اس ٹائپ کی بھی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جن کو بہت اچھی انگلش آتی ہے نا وہ اردو میں بات کرتے ہیں. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، یعنی جب اردو لوگوں میں بیٹھے ہوں، اور جن کو بہت اچھی نہیں آتی وہ انگلش میں بات کی کوشش کرتے. جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے وہ بلا وجہ دولت کو اڑاتے نہیں ہیں، جو جدی پشتی مالدار ہوتے ہیں. جس کے پاس نیا پیسہ آتا ہے وہ دولت شادی بیاہ کے موقع پہ بہت زیادہ اڑاتا ہے. یہ ایک انسان کی ایک نفسیات ہے، کیونکہ وہ اس میں فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے. جو جدی پشتی مالدار ہیں انہوں نے تو دولت دیکھی ہے، ان کو شو مارنے کی ضرورت ہے نہیں. جو کبھی کبھی اونٹ لے کے آتے ہیں وہ ولاگ بھی بناتے ہیں، بچوں کو اونٹ پہ بٹھا کے سواری، جیسے ہم فرسٹ ٹائم لے کر آئے نا. اب ہر سال اگر لاتے رہیں پھر تھوڑی بنائیں گے ولاگ، پھر تھوڑی بچوں کو بٹھائیں گے. تو کبھی یہ ویسے ہی شوق کے طور پر ہوتا ہے، کبھی ایک ٹھڑک
ہوتی ہے انسان میں شو مارنے. کہتے ہیں نیا نیا پیسہ آیا ہے, سنا ہوگا نا, یہ اترانا شروع کر دے کوئی آدمی, کیا کہتے ہیں یار پیسہ اس کے پاس نیا نیا آیا ہے. اچھا, یہ جن کو تھوڑی تھوڑی انگلش آتی ہے پوری نہیں آتی, یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو ایسا نہ ہو پوری آتی ہو, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. وہ ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ تجھے انگلش آتی ہے, اس نے کہا ہاں آتی ہے, اس نے کہا پھر اردو میں ہی بات کر. ٹھیک ہے نا, پھر اردو میں ہی بات کرتے ہیں. کسی بھی زبان کا آنا یہ بہت اچھی بات ہے. انگلش تو ایک بین الاقوامی زبان ہے, اور انگلش کا نہ آنا میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں ایک عیب ہے, یہ کوئی خوشی یا فخر کی بات نہیں ہے. زبانیں تو جتنی آ جائیں اچھا ہے نا, لیکن ہر چیز کو اس کا حق دینا چاہیے. یہ بات سمجھنے, جو جس کی جتنی ویلیو ہے اس کو اس کی ویلیو سے بڑھانا نہیں چاہیے. زبان آنے سے ایک بیریئر ختم ہوتا ہے, ایک رکاوٹ ختم ہوتی ہے, آپ اپنی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا فائدہ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں جن کو اللہ نے بہت علم دیا, لیکن وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے, ان میں اسپیکنگ پاور نہیں ہے. تو کیا مطلب وہ علماء بیکار ہیں معاذ اللہ, ان کی علمیت سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن جب وہ کسی چیز پہ ریسرچ لکھتے ہیں تو وہ حق ادا کر دیتے ہیں. ان کی کتابیں ہیں, ان کے تحقیقی مقالے ہیں. ہندوستان میں علماء جو گزرے ہیں, بڑے بڑے پائے کے علماء گزرے ہیں, آپ ان کے تحقیقی مقالے پڑھیں, انسان حیران ہو جاتا ہے. انگلش نہیں آتی تھی ان کو تو لوگ ان کو عالم نہیں سمجھتے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی گجرانوالہ کے, آپ ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں, پنجابی اسپیکنگ تھے, بات چیت میں بھی پنجابی لب و لہجہ. ہو سکتا ہے کوئی ان سے ملے تو کہے کہ شاید ان کے پاس علم نہیں ہے. کئی بار دورہ تفسیر مکمل کیا انہوں نے. آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک صفحہ جو انہوں نے لکھا ہوگا اس میں مہینے لگے ہوں گے, مہینے. اتنی ریسرچ کیا دنیا جانتی ہے ان کو؟ سوائے چند مذہبی طبقے کے لوگوں کے, لوگ نہیں جانتے. ان لوگوں کے ذہن میں علم کا ایک اور ہی کانسیپٹ ہے. ان کی کتابیں ضرور پڑھیں, یاد رہے گا, مولانا سرفراز خان صفدر صاحب. لیکن اردو ذرا گاڑی ہے ان کی. جب وہ کسی چیز پہ ریسرچ کرتے تھے, تحقیق کرتے تھے, کتاب کا ریفرنس دینے کے لیے اصل کتاب لازمی دیکھتے تھے. وہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں نے فلاں کتاب پہ لکھا ہے, تو وہ فلاں کتاب منگواتے تھے. انہیں پتا چلا کہ یہ کتاب دنیا میں ترکی کے فلاں لائبریری میں ہے, بندے کو بھیجا جہاز سے, جاؤ فلاں جگہ یہ کتاب تلاش کر کے صفحہ کھول کے مجھے بتاؤ کہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے. اس طرح سے کتابیں لکھتے تھے وہ. عوام میں مشہور ہونا ایک الگ چیز ہے, اسپیکنگ پاور کا آنا ایک الگ چیز ہے, اور علم کا ہونا ایک الگ چیز ہے. جس شعبے سے متعلق آپ تحقیق کرنا چاہ رہے ہو تو اس شعبے کے ماہرین کی کتابوں سے آپ کو فائدہ اٹھانا پڑے گا. اس کے بغیر آپ اس شعبے میں ترقی نہیں کر سکتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بالکل فارغ ترین لوگ انگلش کے چند ایک جملے استعمال کریں گے, بھرم میں لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا ہیں, پڑھے لکھے. پیچھے سے کیا ہوں گے, بالکل خالی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اسکالر انگلش استعمال کر رہا ہے آپ میری تقریر اس پہ فٹ کر دیں کہ یہ فارغ آدمی ہے. ان میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. میرا مقصد ہے صرف پڑھا لکھا ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ انگلش میں اپنی بات کر رہے ہیں, اتنا کافی نہیں ہے. پہلے نالج ہونی چاہیے آپ کے پاس. دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں اردو کی ویلیو ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ان کے دادا لاہور سے کراچی آئے, پرانی بات ہے 1960 یا 65 کی, تو لاہور جا کے کہنے لگے کہ کراچی کا بچہ پڑھا لکھا ہے, اردو میں بات کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وقت اردو استعمال کرنا پڑھا لکھا ہونے کی بولو دلیل, علامت تھی کہ اردو بول رہے. ہم سرگودا جایا کرتے تھے بچپن میں, ہمارے بھائی بتاتے کرتے تھے کہ پولیس والے نے اگر روک لیا آپ کو, آپ اس سے اردو میں بات چیت شروع کر دیں تو وہ چھوڑ دیتا. بچہ شریف لگ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ پڑھا لکھا لگ رہا ہے اور شریف لگ رہا ہے. ہم بھی جایا کرتے تھے. ہمیں یاد ایک دفعہ ہمارے گھر, وہاں ہمارے نانا کا گھر تھا, تو مجھے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا. روٹیاں تندور پہ نا کہ کھانا پک رہا ہے, جاؤ روٹیاں لے آؤ. میں گیا تندور پہ, میری عمر 13 سال 14 سال ہوگی. میں نے جا کے کہا کہ بھائی مجھے پتہ نہیں 10 روپے کی روٹیاں چاہیے, 20 روپے کی روٹیاں چاہیے. صاف اردو میں نے استعمال کی تو سب مجھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگے کہ اتنی تمیز سے روٹی مانگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, آپ تمیز کی زبان ہے نا اردو. وہ مجھے اچھی طرح یاد. وہ عورت تھی جو کوئی دیہاتی عورت تھی, وہ تندور پہ روٹیاں بنا کے بیچ رہی, وہ بھی مجھے دیکھنے لگی کہ وڈا پتہ نہیں کوئی کراچی نو منڈا آیا ہے, تے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی معاشرتی علوم کا پیپر حل کر رہا ہو یہاں بیٹھ. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے 10 روپے کی روٹیاں دے دیے یا 20 روپے کی, یا جو بھی اس زمانے میں ریٹ تھے. تو وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے, ہنس بھی رہے تھے کہ یہ کس اسٹائل میں بات کر رہے ہیں بھائی, اتنی تمیز, روٹیاں لینے کو رشتہ لینے آئے ہو کیا. بڑی عزت تھی اردو کی. زبان ایسی اصل میں بڑی خوبصورت زبان ہے, لیکن اردو دانوں نے اس کی قدر نہیں کی. اور کمال کی بات یہ کہ اردو پہ پنجاب میں کام زیادہ ہوا ہے. پنجابی قوم نے اردو کو زیادہ پروموٹ کیا ہے. آپ جتنی لغات اٹھا کے دیکھ لیں, ڈکشنری کی کتابیں, وہ پنجاب والوں میں ملیں گی. بڑے بڑے شاعر آپ کو کہاں ملیں گے؟ پنجاب میں. علامہ اقبال نے اردو کو کتنی ترقی دی, وہ تو پنجابی تھے. خیر ابھی یہ میں اردو کے فضائل تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, ابھی یہ موضوع نہیں ہے. ابھی تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کا کلچر میں جس کو عزت سمجھا جاتا ہے, لوگ اس کو عزت سمجھنا شروع کر لیتے ہیں. جس کو ذلت سمجھا جاتا ہے, لوگ اس کو ذلت سمجھنا شروع کر دیتے.
کبھی انشاءاللہ موقع ملا نا ٹوٹل A to Z اردو کے فضائل پر بیان کروں گا. مزہ نہ آئے پیسے واپس, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اردو ہے کیا اور کیسے ہم نے اس کے ساتھ ناقدری کی ہے. زبانیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور زبانوں سے پورا کلچر چینج ہو جاتا ہے. دیکھو جس قوم کی کا جو کلچر ہوگا نا اس کا اثر اس کی زبان میں آتا ہے. قوم تہذیب یافتہ ہوگی تو زبان کیا بن جائے گی؟ تہذیب یافتہ. اردو زبان مغل بادشاہوں کے دور میں ان کے درباروں میں بنی ہے, یہ ترقی کی ہے اس نے. تو بادشاہوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہوا کرتا تھا نا, تمیز والا ہوتا ہے بادشاہوں کا, بدتمیزی والا ہوتا ہے. بادشاہ کبھی شہزادے سے ایسے بات کرتے ہیں اب دفاع ہو یہاں سے بے غیرت. اس معذرت کے ساتھ ممبر پہ گالیاں دینا مقصد نہیں ہے. بادشاہ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. بادشاہ کو تو بادشاہوں والا اسٹائل ہوتا ہے, ذل سبحانی آپ زردہ کھائیں گے کہ بریانی. ہمارے گھر میں جب گھر والوں نے پوچھنا ہو کہ آپ کیا کھائیں گے, مختلف اسٹائل ہیں پوچھنے. بادشاہوں کے ہاں وہی ذل سبحانی, کیا چلے گا زردہ کی بریانی. تو خیر وہ اسٹائل ہوتا ہے بادشاہوں کا. نہیں بھی ہوتا, آج کل نہیں ہوتا, لیکن پہلے زمانے میں بہت ہوا کرتا تھا. لشکر اردو کہتے ہیں لشکر کو, ترکی زبان کا لفظ ہے یہ. تو لشکر تو ہندوستان میں دنیا کی بہت ساری قومیں جمع ہوئی ہیں. تو ان قوموں کے جمع ہونے سے ایک زبان وجود میں آئی ہے. چونکہ گورنمنٹ کا بادشاہوں کا تمام لشکروں سے تعلق تھا نا, تو وہ جو زبان ایک وجود میں آئی ہے اس کو سب سے زیادہ ترقی ملی ہے بادشاہوں کے محلات. میں نے برما میں جو بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا اس کی شاعری دیکھی ہے لکھی ہوئی. بادشاہ بہت بڑا شاعر تھا, کیا شاعری تھی اس کی, آپ حیران ہو جاتے. تو جو قوم جس کی زبان ہوتی ہے بالآخر وہ کلچر اس کی زبان میں آتا ہے. تو اگر آپ وہ زبان سیکھتے ہیں تو آپ بھی اسی تہذیب میں ڈھل جاتے ہیں, اور اگر آپ اس زبان سے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تہذیب آپ سے آہستہ آہستہ ختم. میں سندھ کی کسی بڑی یونیورسٹی میں تھا, تو وہاں جو وائس چانسلر تھے انہوں نے مجھے بلایا, سندھی اسپیکنگ تھے, بہت ایجوکیٹڈ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم کراچی جایا کرتے تھے تہذیب سیکھنے کے لیے بچپن میں. ہمارے والدین کہتے تھے کراچی کے اسکولوں میں پڑھو, وہاں کیا سیکھ کے آؤ گے. حالانکہ سندھی خود ایک بڑی میٹھی زبان ہے, مٹھاس سندھی زبان میں بہت زیادہ ہے, لیکن تہذیب کس میں ہے؟ تو کہنے تہذیب سکھانے کے لیے کہاں بھیجا کرتے تھے؟ کراچی کے اسکولوں میں. میں نے کہا انکل کس طرح, ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. کراچی کے اسکول اور تہذیب, استغفر اللہ, مجھے تو الٹی آنے لگی سن کے. کراچی کے اسکول اور کیا سکھا رہے ہیں, اب کے حالات دیکھ. تو کیا ہو گیا, لگایا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں کراچی میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ ہاں نہیں بولنا, کیا بولنا ہے, جی بولنا ہے. ادھر آؤ یہ نہیں, ہمیں ہماری جو ٹیچرز تھی وہ پڑھاتی تھی, بولتے ہیں ادھر آؤ نہیں بولتے, ادھر آئیے. کیا کہتے ہیں, ادھر آئیے, بیٹھیے, جائیے, کھائیے, آئیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, دفعہ ہو جائیے. تو کہہ رہے بڑے تمیز کا بچہ بن کے آتا تھا جو کراچی کا پڑھا ہوا ہوتا تھا. یہ ونس اپون اے ٹائم کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو تمیز کے لیے کراچی میں اسکولوں میں آپ بچوں کو داخل کروانا شروع کر دیں. ابھی نہیں ہے, ابھی تو گٹکے پان اور ماشاءاللہ جو بھی حساب چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ہمارے لیڈروں نے الحمدللہ ایسا بیڑا غرق کیا ہے, تہذیب کی بھی ایسی کی تیسی کر دی, اور جن کو ہم نے لیڈر بنایا انہوں نے کیا ہے. سب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, وہ سب کو پتہ ہے. وہ رات اندوری کہا کرتے تھے نا, میں نے کہیں انڈیا میں پولیس کے خلاف ایک شاعری کی کہ پولیس چور ہے, تو پولیس والا نے بلایا کہ تم نے ہم کو چور بول دیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی وہ میں نے پولیس کو کہا ہے, آپ کی پولیس کو تھوڑی کہا ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کس دنیا کو کہ کون سی پولیس چور ہے, سب سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ صرف انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش تقریباً تینوں کا ایک ہی حال ہے, لیکن ہماری پولیس چور, کیونکہ پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی نہیں ہے چور. تو کلچر جب کسی چیز کو عزت کا ذریعہ بنتا ہے کلچر, تو انسان اسی میں عزت تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بعض دفعہ کلچر صحیح چیز کو قابل عزت بناتا ہے, بعض دفعہ کلچر میں اس سے غلطی بھی ہوتی ہے. اللہ پیغمبروں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے انسان کو ہدایت نہ دیں, گائیڈنس نہ, تو انسان کلچر کی بھیٹ چڑھ جائے. عرب میں پتھروں کے پجاریوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا, یہ صحیح کلچر تھا, غلط کلچر تھا, غلط کلچر. ہندوستان میں گائے کا گوشت برا سمجھا جاتا ہے کھانا, یہ صحیح کلچر ہے, غلط کلچر ہے, غلط کلچر ہے. آپ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. گائے کے گوشت میں پروٹین کا لیول بکرے, دمبے, مچھلی اس کی نسبت بہت زیادہ ہے. زیادہ نہیں ہے بلکہ بولو بہت زیادہ ہے. بچوں کو تو پھر ٹاپک سے ہٹتا رہتا ہوں میں, کیا کروں, تھوڑا سا بیچ میں چلتا ہے نا قیام تام. بچوں کو گائے کا گوشت کھلایا کرو, سمجھ رہے ہو, بچوں کے لیے بہت مفید ہے, بڑوں کے لیے بھی مفید ہے اگر ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تھوڑی قرآن میں 4 جانوروں کو خاص طور پہ بیان کیا ہے, من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین. اللہ کہتے ہیں 4 قسم کے جانور ہیں میں نے حلال کیے تمہارے لیے. کون ہے ان کو حرام کرنے والا؟ ان میں اللہ نے گائے کا ذکر کیا, ان میں اللہ نے اونٹ کا ذکر کیا, ان میں اللہ نے بکری کا ذکر کیا, ان میں اللہ نے دمبے کا ذکر کیا. بھیڑ بھی دمبے میں شامل ہے, بکرا بکری, دمبا دمبی. اچھا نر کا بھی ذکر کیا اللہ نے, مادہ کا بھی ذکر کیا کہ نر بھی حلال مادہ بھی حلال. اس کا مطلب ان 4 جانوروں میں اللہ نے الگ سے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے نا. ابے بھائی حلال تو بہت سارے جانور ہیں, ہرن بھی تو حلال ہے, 12 سنگا بھی حلال ہے, مارخور بھی حلال ہے. 25 لاکھ روپے لگتا ہے گولی چلانے کا, کہتے ہیں شکار. حلال کا مطلب پہلے
गवर्नमेंट से परमिशन ले ले। मुर्गा भी हलाल है, लेकिन कुरान चार जानवरों को अलग से नुमाया कर रहा है। इसका मतलब कुछ खास है इनमें। बकरा ईद में अल्लाह ने मुर्गियां काटने का क्यों नहीं हुक्म दिया? डॉक्टर तो कहते हैं व्हाइट मीट खाएं, व्हाइट मीट खाएं। अल्लाह क्या कहता है? रेड मीट खाओ। कोई फर्क तो होगा ना? डॉक्टर को क्या पता, डॉक्टर को क्या पता कि व्हाइट में और रेड में कितना फर्क। खिलाएं। सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा? आपको मेरे बयान समझ में आना शुरू हो। जो रेड मीट खाएगा उसको हमारे बयान, उसको हमारा बयान समझ में आएगा। शेर हो गया ना? जो रेड मीट खाएगा उसको हमारा बयान समझ आएगा, जो रेड मीट नहीं खाएगा उसको बयान समझ में नहीं आएगा। अब मैं ज्यादा नहीं इस पे जाता, वो बयान खवातीन सुनती एकदम वहीं से बटन दबा के बंद कर देती हूँ, दफा हो यहाँ से, हर वक्त एक ही बात करता रहता है। तो मैं नहीं कर रहा ना वो बात, ठीक है ना? एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उनमें ख्वाहिश नफ्स बहुत ज्यादा बढ़ती थी। उन्होंने कहा मैंने गोश्त अपने ऊपर हराम कर दिया है। गोश्त से मुराद ये रेड मीट, ऊंट का गोश्त। तो आपने मना किया, उनको मना किया। क्यों? फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ये जब ख्वाहिश बढ़े तो इसको खत्म ना करो, बल्कि निकाह के जरिए इसकी तकमील करो, क्योंकि इस्लाम चाहता है तुम्हारी नस्ल बढ़े। तो इससे पता चलता है कि गोश्त खाए भी वही जो ज्यादा शादियां भी करे और नस्ल भी बढ़ाए। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है, वरना फिर फटोगे। जैसे डॉक्टर मना कर रहे हैं ना, वो सही मना कर रहे हैं। काम आपके बकरियों वाले और खुराक आपने शेर वाली रखी हुई है, तो ये एडजस्ट बोलो नहीं होगा। मेरे मुंह से निकल रहा था काम बकरों वाले, लेकिन मैंने कहा नहीं, बकरा भी इतना बेहिस नहीं होता जितने आज मुसलमान बेहिस हो गए। अच्छा, अभी हम मस्कत गए तो वहाँ एक मुर्गियों का फार्म था, उन्होंने मुझे विजिट करवाया ना। अच्छा, मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आ रही है ब्रीडिंग के लिए, अंडों के लिए। मुर्गे है ही नहीं। मैंने कहा मुर्गे कहाँ है, ये सेटअप क्या है भाई? उन्होंने कहा वो मुर्गा नजर आ रहा है, वो देख। मैंने कहा हाँ, वो नजर आ रहा है, वो मुर्गे शार्ट मार्केट से। मैंने कहा मुर्गे इतने थोड़े और मुर्गियां इतने? कहा 9 मुर्गियां या 10 मुर्गियों पे एक मुर्गा है ब्रीडिंग के लिए। मैंने कहा यार मुर्गा ही हमसे अच्छा निकला क्या? यानी मतलब आप सोचो ना, कितनी तावीलात करें हम। हर जगह जानवरों में भी, मेडिकली भी, मजहब में भी हमें यही नजर आ रहा है भाई। या तो ये सब गलत है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम। बकरियां देख लो, 30 बकरियों पे एक बकरा रखा जाता है। ये पौधों में भी है। जो नर दरख्त है ना खजूर के, एक होता है, और मादा दरख्त 40-50 होती है। मादा दरख्त समझ, खजूर में भी नर मादा फूलों का मिलाप होता है ना, तो नर एक होगा और मादा कितने होंगे? जो दरख्त खजूरों के 30-40। पौधों में भी यही निजाम है मेरे भाई, जानवरों में भी ये सेटअप है। तो इंसान पे पता नहीं क्या कमबख्ती आई हुई है। आप कह सकते हो फिर इतने सारे आदमी अल्लाह ने फिर पैदा क्यों किए? फिर अल्लाह ऐसे ही करता ना कि भाई 10 औरतें पैदा करता और एक आदमी पैदा कर देता। उसका जवाब ये कि फिर अल्लाह ने इतने मुर्गे पैदा क्यों किए? जितनी मुर्गियां पैदा होती हैं, मुर्गे भी उतने ही होते हैं, लेकिन वो बाकी मुर्गे कटने के लिए होते हैं। तो मर्द भी किस काम के लिए? कटने के लिए। आप कहेंगे भाई ये क्या कह रहे हो मौलवी साहब, क्या अगली बकरा ईद में हम खूंटे से बंधे क्या? अपने लिए कसाई मंगवाएं? कटने का क्या मतलब है? मर्द औरतें बराबर रेशो से पैदा होते हैं, मगर मौत का शिकार, मौत का रेशो मर्दों में औरतों की निस्बत ज्यादा है। ये ज्यादा बीवियां रखे वो, मर्दों में मौत का रेशो बहुत ज्यादा है औरतों से। जब जंग छिड़ती है कौन कटता है? बोलो ना, मर्द कटते हैं। ऐसे जंग अजीम में देख लो ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनके तो मर्द ही खत्म हो गए थे, तभी तो उनका फैमिली सिस्टम तबाह हुआ अंग्रेजों का। 2 शादियों पे आई नहीं वो, एक शादी, और उसके नतीजे में क्या हुआ? ज़िना फैला और ऐसा कि बापलेस मुआशरा बन गया। पहली और दूसरी जंग अजीम का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ना, गोरों के बाप मार्केट से शार्ट। आप कह सकते हो कि पहली जंग अजीम में गुर्बत फैली, जर्मनी की करेंसी सस्ती हो गई। ओ ये कम शॉर्ट है, जर्मनी में अब्बा मार्केट से क्या हो गए? शार्ट। वाला तो जिना बच्चे पैदा हो, ये सबसे बड़ा मसला हुआ है। करेंसी मार्केट से शार्ट हो जाना या चीनी शार्ट हो जाना इतना बड़ा जुर्म नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। मर्द इतने कटे हैं उनके, इस्लाम में इससे ज्यादा मर्द कटे हैं। पता है आपको, इस्लाम में जो जिहाद के नाम पे मर्द कटे हैं, उनका रेशो गैर मुस्लिमों में जो डेथ रेशो या शहादत का रेशो आप कह ले, मुसलमानों में जो शहादत का रेशो है वो गैर मुस्लिमों की डेथ रेशो से 20 गुना ज्यादा, मगर मुसलमानों का फैमिली सिस्टम तबाह नहीं हुआ। एक जंग में ऐसा भी हुआ है कि 10,000 सहाबा और ताबीन शहीद हुए हैं एट अ टाइम, एक लड़ाई में 10,000। किसी इलाके में 10,000 मर्द अचानक खत्म हो जाए, उसमें बेवाओं का क्या हाल होगा? लेकिन सहाबा के दौर में बेवगान के लिए कोई ट्रस्ट नहीं बन, क्योंकि जो जिंदा है वो फौरन क्या कर रहा है? वो लेकर आ रहा है। अफगानिस्तान को देख लो, 20 साल अमेरिका से लड़ाई हुई ना नेटो से, हर घर में कोई ना कोई शहीद है अफगानिस्तान में, हर घर में। 16 लाख अफगानी तो शहीद हुए हैं रशिया के खिलाफ लड़ते हुए, मगर अफगानिस्तान का फैमिली सिस्टम तबाह नहीं हुआ। 20 साल में बेतहाशा लोग शहीद हुए हैं, फैमिली सिस्टम तबाह नहीं हुआ। ऐसा हुआ एक घर में 7 भाई हैं, एक शहीद हुआ तो क्या हुआ? दूसरे ने उसकी बेवा से भी शादी कर ली और अपनी बीवी भी है। दूसरा शहीद हुआ, तीसरे ने तीनों को रख लिया अपने निकाह में। तो वो ये मसला ही नहीं वहां खड़ा हुआ। यहाँ इतनी बड़े पैमाने पर शहादतें हुई नहीं है। हर घर में कोई कुंवारी लड़की बैठी हुई है, बूढ़ी हो रही है, और हर दूसरे घर में कोई बेवा बैठी हुई है, और जो है भी उनके भी शादी जोड़ की नहीं हो रही, कमतर लोगों में हो रही है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की की शादी 8वीं पास से हो रही है। तुम रिश्ते ही मार्केट से शार्ट है तो फिर नतीजा ये निकलेगा ना। एक PhD से की शादी हो रही है मैट्रिक के भागे में से। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। तो आदमी किस काम के लिए मेरे भाई? कटने के लिए। तो एक जंगों में कट
کٹتے ہیں اور کہاں کٹتے ہیں, حادثوں میں کٹتے ہیں. فیکٹری کی چھت گری, اتنے مزدور ہلاک. یہاں کون مرا؟ چھتیں گرتی ہیں فیکٹریوں. کوئلے کی کان میں کام کرتے ہوئے اتنی لیڈیز ہلاک ہے, اتنی خواتین یا مرد بائکیں چلاتے ہوئے سر کھل گیا. کس کا کھلتا ہے بائکیں چلاتے ہوئے سر؟ خواتین کا, مردوں کا؟ آپ ذرا ضیاء الدین یا عباسی شہید ہاسپٹل ایمرجنسی میں چلے جاؤ, آپ کو لائن نظر آئے گی آدمیوں کی. ٹانگ توڑوا کے آیا ہوا ہے, کوئی گھریلو جھگڑے میں گولی سر پہ لگ گئی اس کے, یا اس نے مار دی کسی کے. 9 یا 10 پیشنٹ اگر مردوں کے ہوں گے تو پھر ایک کس کا آ رہا ہوگا؟ خاتون. کیونکہ خواتین کے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں, ان میں مرڈر کیس نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹائم لگتا ہے. یا تو ساس بہو کو ٹارچر کر کے مارتی ہے لیکن 15-20 سال لگتے ہیں مرنے میں, یا بہو ساس کو مار دیتی ہے, اس میں بھی 15 سال, یعنی ٹائم گزار لیتی ہے وہ. تبھی تو جو بہویں آتی ہیں نا شکایتیں لے کے, میری ساس یہ, میں کہتا ہوں ساس کی عمر کتنی؟ 60 سال. میں نے 4-5 سال ٹینشن دو, خود ہی چلی. استغفر اللہ, ایسا کہنا نہیں چاہیے, یعنی ایک مثال سمجھانے کے لیے. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, چلے جانا ہے انہوں نے. لیکن ساس کو اگر بہو ستاری, وہ بیچاری کیا کرے گی؟ تو اس کو بھی میں کہتا ہوں آپ کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے, کیا خیال ہے, وہی برداشت کر لو بھائی. دونوں نے جدا تو ہونا ہے نا, یہ مرے تو بھی وہ مرے تو بھی, کوئی بھی مرے گا تو سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ سیٹ ہو جائے گا. تھوڑا سا برداشت کر لو بہو کو. تو مردوں میں ڈیتھ ریشو میرے بھائی بہت زیادہ ہے, خواتین میں اتنا نہیں ہے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. مرد اللہ نے کٹنے کے لیے پیدا کیے ہیں, مرنے کے لیے پیدا کیے ہیں. آپ دیکھ لو ہر دوسرے گھر میں بیوہ نظر آئے گی آپ کو. ایسی بہت کم ہے کہ آدمی بعد میں گیا ہو, اور خاتون ہیں, ایسے کیسز بھی ہیں, لیکن اکثر وہ کہتی ہیں پہلے آپ, اس کے بعد میں پیچھے آ رہی. کائنڈلی پہلے کیا ہے, عزت احترام ہے, شوہر پہلے آپ. وہ سنا ہے لطیفہ پہلے آپ والا؟ تو خواتین بھی شوہر سے کہتی ہیں پہلے قبر میں آپ جائے, اس کے بعد میں پیچھے آ رہی.